الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایمان نام ہے اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور مرنے کے بعد زندگی پر یقین رکھنے کا. جیسے توحید ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور جس طرح رسالت پر ایمان لانا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی پہ یقین رکھنا بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. تو جب ہمیں اللہ نے یہ عقیدہ نصیب فرما دیا تو ہمیں اپنے اولاد کے سلسلے میں سوچ کو بدلنا ہوگا. ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے پیاروں کے بارے میں سوچ کو بدلنا ہوگا. بیوی سے محبت ہوتی ہے تو شوہر کی فکر ہوتی ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کے لیے ایسا کچھ کر جاؤں کہ بعد میں یہ پریشان نہ ہو، ایک اچھی زندگی گزارے. جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں تو ماں باپ کو فکر لائق ہو جاتی ہے، کچھ اسے ایسا پڑھا دے کہ اچھا کما سکے، اچھی زندگی گزار سکے، اس کے گھر بار کا اچھا انتظام ہو جائے، اس کی آمدنی کے اچھے ذرائع بن جائیں تاکہ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزار سکے، کہ میرے مرنے کے بعد اسے پریشانی نہ ہو. تو تھوڑی سی ہمیں سوچ بدلنی ہوگی کہ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد انہیں پریشانی نہ ہو، وہاں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ ان کے مرنے کے بعد انہیں پریشانی نہ ہو. ان کے مرنے کے بعد ان کو پریشانی نہ ہو. یہاں تک تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا وسائل ہو جائیں کہ یہ خوشگوار زندگی گزاریں، تو اس کی بھی فکر کر لیا کریں کہ جب ان کی اپنی موت آ جائے تو یہ ایک خوشگوار زندگی گزار سکے. اگر آخرت پر ایمان ہے اور اس زندگی کے بارے میں یقین ہے اور یہ مسلمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، تو پھر تو مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے. یہ سوچ تو ہر ماں باپ کو ہو چلتی ہے، ہونے لگتی ہے کہ اولاد ہو گئی، یا اولاد نہیں ہے صرف میاں بیوی ہیں تو میاں کو فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا. تو اس کے اپنے مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی اس میں کیا بنے گا اس کا.
اور اولاد کے مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ سوچ کتنے مسلمانوں کی ہے؟ یہ زندگی اچھی گزر جائے، یہ تو ہر باپ میں، ماں باپ میں نظر آتی ہے۔ اس کے خاطر اسے پڑھاتا بھی ہے، تعلیم بھی دلاتا ہے، اور خود جو خون پسینے سے پیسہ کماتا ہے فکر کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھی زندگی کا نقشہ بن جائے، اچھی خوشگوار زندگی، کوئی وسائل مہیا ہو جائے۔ یہ تو ہر ماں باپ کو فکر ہوتی ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی فکر ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم بھی اپنی اولاد کی اتنی فکر تو کرتا ہے۔ لیکن بھائی جب ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تو اولاد کے آنے کے بعد اس کی کتنی فکر ہے کہ اسے کچھ ایسی تعلیم دے دیں، ایسا دین سکھا دیں، ایسے عبادات پہ لے آئیں، اس کے آخر ایسے اخلاق سنوار دیں کہ اس کے اپنے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ یہ کتنا سوچتے ہیں؟ یہ سوچ تو ماں باپ کے دونوں کی ہونی چاہیے، باپ کی بھی ہونی چاہیے، ماں کو بھی فکر ہونی چاہیے۔ بچپن میں بچہ نقال ہوتا ہے، نقل ہوتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے اماں نماز پڑھ رہی ہے تو وہ بھی جا نماز پہ اچھلنے کودنے لگتا ہے، اور اماں کی طرح وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع کر لیتا ہے، سجدہ کر لیتا ہے، گر جاتا ہے، نقال ہوتا ہے۔ تو ایسی مائیں جو بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے، جب وہ بار بار اپنے اماں سے اللہ اللہ کا نام سنے گا، اور جب مائیں ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گی، اور جب مائیں ان کے سامنے عبادات کا اہتمام کریں گی، تو بچے کے زبان پر بھی اللہ اللہ جاری ہو جائے گا۔ بچہ بھی قرآن پڑھنے لگے گا، بچے کے دل کے اندر بھی عبادت کی اہمیت ہو جائے گی۔ اس نے اماں کو دیکھا، اس نے اپنے گھر کے بڑوں کو دیکھا، وہ گھر میں جو نقشہ دیکھتا ہے نا اس کی نقل اتارتا ہے۔ لیکن اگر اماں نے اسے اچھا نقشہ نہیں دیا اور اچھی تعلیم اور تربیت نہیں کی تو وہ پھر کارٹونوں سے سیکھے گا، پھر کارٹونوں سے سیکھے گا، پھر وہ موبائلوں سے سیکھے گا۔ تو پہلے مائیں بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتی تھی، تو بچوں کو بھی شوق ہوتا تھا اور ان کی زبان پر بھی اللہ کے کلمات جاری ہو جایا کرتے۔ یہ ماں باپ کو فکر ہوتی تھی کہ جیسے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کی زندگی خوشگوار ہو، ایسی ہمارے بچوں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی زندگی خوشگوار ہو۔ تب ان کے گھروں کا ایسا ماحول ہوتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو میری دادی قرآن اتنا پڑھا کرتی تھی، اتنا پڑھا کرتی تھی کہ جب میرے والد چھوٹے تھے تو جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو انہیں اتنا قرآن یاد تھا جتنا قرآن کا ایک پاؤ ہوتا ہے۔ جب بچہ سنتا ہے
اور بول نہیں سکتا تو سنی ہوئی چیز اس کے دل پہ نقش ہو جاتی ہے. بار بار دیکھتا ہے، بار بار سنتا ہے، وہ چیز نقش ہو جاتی ہے. جب زبان کھولتا ہے تو وہ چیز اس کے زبان پہ جاری ہو جاتی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا، بچہ اپنی مادری زبان بولتا ہے. اب مادری زبان سیکھنے کے لیے کہیں ٹیوشن تو نہیں لیا اس نے، کہیں اسکول تو نہیں گیا. جو اس نے اپنی اماں کے سامنے گھر کے فضا میں جو سنا وہ نقش ہوتا چلا گیا. اور جب زبان کھولی تو اسی زبان میں بولا جس زبان میں گھر میں زبان بولی جاتی ہے. اگر عربی بولی جاتی ہے تو عربی بولے گا، پشتو بولی جاتی ہے تو پشتو بولے گا، میمنی بولی جاتی تو میمنی بولے گا. کہیں سیکھنے تو نہیں گیا. تو جب گھر میں مائیں اور گھر کا ماحول اللہ کی یاد کا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہوتا ہے، عبادات کا ہوتا ہے، تو بچوں کی پرورش نیکی پہ ہونے لگتی ہے. نیکی پہ کھڑے ہو جاتے اور ان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. تو اولاد کی اس کے بارے میں ہماری یہ سوچ بھی ہونی چاہیے. یہ سوچ تو سب کی ہے نا بھائی، ہر ایک کو دیکھی ہو نا بھائی، مرنے کے بعد بچہ، میرے مرنے کے بعد بچہ، اس کے پاس اتنے وسائل ہوں، خوشگوار زندگی گزارے، اس کا کاروبار سیٹ کر دوں، اس کے لیے ایک دکان بنا دوں، اس کے لیے کوئی اچھا روزگار تلاش کر لوں، اس کو کچھ ایسی تعلیم دلا دوں کہ اس کی یہ زندگی خوشگوار گزرے. یہ تو سبھی کی فکر ہے. میں عرض کر رہا ہوں یہ سوچ تو ایک کافر کی بھی ہوتی ہے بھائی، ہندو کی بھی ہوتی ہے، سکھ کی بھی ہوتی ہے، لا مذہب کی بھی ہوتی ہے، غیر مسلم کی بھی ہوتی ہے. لیکن مسلمان کا تو ایک عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. مسلمان بہادر ہوتا ہے، اور اس کے بہادر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت سے ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. مسلمان بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، خوف زدہ نہیں ہوتا کسی دشمن سے. کیوں؟ اس کا تو عقیدہ ہے کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت سے زندگی شروع ہوتی ہے. اور بس اوقات وہ موت اللہ کی خاطر ہو جائے تو وہ زندگی کا معیار اور اچھا ہو جاتا ہے. بتائیے دنیا میں اس قوم کو بھی کوئی شکست دے سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی اس قوم کو بھی ڈرا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی اس قوم کو بھی خوف زدہ کر سکتا ہے؟ اس لیے دنیا کیا کرتی ہے کہ میاں موت سے زیادہ ضروری ہے اس کا یہ ایمان ہی ختم کر دو کہ موت سے ایک زندگی شروع ہوتی ہے. یہ اس کا ایمان ہی ختم کر دو. جب تک اس کا یہ ایمان نہیں ختم کرو گے اس وقت تک تم اسے شکست نہیں دے سکتے، اسے خوف زدہ نہیں کر سکتے، اسے بزدل نہیں بنا سکتے. یہ ایمان ہی ختم کر دو کہ وہ بھی ایسی سوچے جیسے ایک کافر اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے. وہ بھی اپنی زندگی کے بارے میں اتنا ہی سوچے جتنا کافر ایک زندگی کے بارے میں سوچتا ہے. یہ ایمان ہی ختم کر دو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، تاکہ یہ بھی بزدل ہو جائے، یہ بھی خوف زدہ ہو جائے، اس کو بھی زیر کرنا آسان ہو جائے، اسے شکست دینا آسان ہو جائے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، موت سے زندگی شروع ہوتی ہے. ارے میرے عزیزو، جب پتہ ہے کہ موت کے بعد زندگی شروع ہو رہی ہے
تو جب اپنے مرنے کے بعد یہ فکر ہے کہ بچوں کی زندگی میرے مرنے کے بعد خوشگوار ہو، تو یہ بھی تو سوچ لیا جائے کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد بھی زندگی خوشگوار ہو۔ اس کی فکر کتنی ہے کہ اگر وہ مر گئے تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی؟ یہ فکر تو ہوتی ہے بچی کا رشتہ اچھا ہو جائے یا اس کی زندگی اچھی گزرے، ہاں، بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے جہاں وہ خوشحال رہے۔ ارے میاں وہاں رشتہ ہو جائے جہاں مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشگوار رہے۔ کہاں سوچے یہ؟ مر گیا ہی تو ایمان، یہ عقیدہ تو بھائی نہ ہونے کے برابر ہوئے۔ کتنوں کو فکر ہوتی ہے اس کی، کہتے تو ہیں مسلمان اپنے آپ کو، لیکن یہ جو بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ یا تو یہ نہ کہ نہیں ہے زندگی، پھر تو سمجھ میں آتا ہے میاں کیریئر بنا لو، لندن چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، میرے پڑھ لو، کیریئر بن جائے گا، وہیں رہنا، ہاں زندگی وہیں گزارنا۔ بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں، بچیوں کو بھی بھیج رہے ہیں، لیکن بتائیے کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور اسے یہ بھی فکر ہو کہ مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے خوشگوار گزرے گی، بتائیے وہ کسی لا مذہب لا دین ماحول میں اپنے بچوں کو بھیج سکتا ہے؟ یہ تو وہی بھیجتا ہے نا بھائی ایسے گندے ماحولوں میں جسے صرف یہ کیریئر سامنے نظر آتا ہے، بس یہ زندگی اچھی گزر جائے، یہ زندگی خوشگوار ہو جائے۔ تو جب مسلمانوں کا آخرت کی زندگی پہ یقین تھا نا، انہیں اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی تھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے بچے اور بچی کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھاؤ۔ اب 7 سال کی عمر میں کیسے نماز پڑھے گا؟ جب 7 سال سے پہلے اسے پاک ہونے کا طریقہ آتا ہوگا، طہارت کا طریقہ آتا ہوگا، اس کو ثنا آتی ہوگی، اس کو سورہ فاتحہ آتی ہوگی، اس کو التحیات آتی ہوگی، اس کو رکوع اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے وہ آتا ہوگا، تب وہ 7 سال کی عمر میں پڑھے گا نا۔ اب بتائیے یہ 7 سال کی عمر میں درسگاہ کون سی ہوتی ہے؟ گھر۔ یہ چیزیں مسلمان اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ سات سال کی عمر، 7 سال کیا 3 سال کی عمر میں ایسی تعلیم ضرور دے گا جس سے اس کی یہ زندگی خوشگوار ہو جائے، یہ تعلیم ضرور دے گا۔ 4 سال کی عمر میں یہ تعلیم ضرور دے گا جس سے امید ہوتی ہے کہ اس کی یہ زندگی اچھی گزرے گی، وہ تعلیم ضرور دے گا۔ اور وہ 7 سال کے بارے میں کہنے والے اللہ کے نبی، اور کتنے مسلمان ہیں جو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نمازی بناتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی بھی یقین ہے۔ ارے کیسا یقین ہے؟ کتنے گھرانوں میں بچی اور بچیاں 7 سال کی عمر میں نماز پڑھتی ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے 10 سال کی عمر میں نہ پڑھنے پر سزا دو، تنبیہ کرو، سرزنش کرو۔ کیسا مسلمان ہے، کیسی اولاد سے محبت ہے، اور کیسی اولاد کی خیرخواہی ہے، اور کیا یہ ماں باپ اپنے اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں؟
وہ معصوم ہے، معصوم ذہن ہے، معصوم سی عقل ہے. یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا بھائی. کہ جہاں وہ یہ فکر کرتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی زندگی آج اور میرے دنیا سے جانے کے بعد اچھی گزرے، کوئی بری بات نہیں یہ سوچ، لیکن اس سے بڑی سوچ کیا ہونی چاہیے، اس سے بڑی فکر کیا ہونی چاہیے کہ یہ مر گیا اور یہ مر گئی تو اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے. یہ تو 60-70 سال کی گزر جائے گی بھائی، وہ تو نہیں گزرے گی نا، وہ تو گزرنی نہیں. کتنی فکر ہے جنہیں اللہ رب العزت نے فہم دیا، بصیرت دی، عقل دی، اور واقعی انہیں اپنی اولاد کی خیر خواہی ہے. وہ تو کہتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا. سبحان اللہ. یا بنیا، اے میرے دل کے ٹکڑے اقم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا. یہ باپ ہے، یہ ہے اولاد کی تربیت، یہ ہے اولاد کے ساتھ خیر خواہی، یہ ہے اولاد کے ساتھ حقیقی شفقت، یہ ہے اولاد کی حق کی ادائیگی، اور یہ ہے اولاد جیسی نعمت کی قدر. یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز، اقم الصلاۃ. یہ تربیت ہے. اور اس باپ کی اولاد کی تربیت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اسے اپنے قرآن کا پیغام بنا دیا. اللہ تعالیٰ کو اس باپ کی اپنی اولاد کی تربیت اور اپنے باپ کو نصیحتیں، اپنی اولاد کو نصیحتیں اور اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی اور شفقت اتنی پسند آئی، اسے اپنے قرآن کا پیغام بنا دیا، اسے اپنے پیغام کا حصہ بنا دیا. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. بیٹے یہ خیال رکھنا اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے. تم میری نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو، اماں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو، تم اپنی غلطی مجھ سے چھپا سکتے ہو، اپنے بڑوں سے چھپا سکتے ہو، لیکن خیال رکھنا تمہاری کوئی چیز اللہ سے نہیں چھپ سکتی. اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اگر تو زمین کی تہ میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے، فضاؤں میں ہے، پہاڑ کی اوٹ میں ہے، کسی کھائی میں ہے، خیال کرنا اللہ تعالی وہاں بھی ہے. اللہ تعالی ہر جگہ. بچہ کیوں غلطی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ نہیں رہا. کیوں غلطی کرتا ہے؟ کسی کو پتہ نہیں لگے گا. کیوں گناہ پہ جرت کرتا ہے؟ گناہ چھپا لوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے لگے گا. معصوم ذہنوں میں یہ ماں باپ نے بات بٹھا دی، بیٹے اللہ دیکھ رہا ہے. کیا خوبصورت تربیت. خلوتیں، تنہائیاں، تاریکیاں بچوں کی کتنی پاکیزہ ہو سکتی ہیں اگر اس عقیدے پہ تربیت ہو جائے. بچوں کی خلوتیں، تنہائیاں، تاریکیاں کتنی پاکیزہ ہو جائیں اگر اس عقیدے پہ پرورش ہو جائے. اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور وہ ذات ہے جس سے تیری سارے مفادات وابستہ ہیں. ہاں وہ ذات بھی ایسی ہے
جس سے تیرے سارے مفادات وابستہ ہیں، اس لیے کہ وہ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا، وہ نہ کھلائے تو کوئی نہیں کھلا سکتا، وہ بندش کر دے تو کوئی نہیں دروازے کھول سکتا، کوئی نہیں رکاوٹیں دور کر سکتا، اس سے تیرے سارے مفادات وابستہ ہیں، وہ دینے پہ آئے تو کوئی بندش نہیں کر سکتا، وہ نوازنے پہ آئے تو کوئی نہیں محروم کر سکتا، وہ تجھے عزت دینے پہ آئے تو کوئی نہیں رسوا کر سکتا، وہ تیری حفاظت پہ آ جائے تو کوئی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ الا لہ الملک، بادشاہ وہ ہے، الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی اس نے کیا ہے، فیصلہ بھی اسی کا چلتا ہے۔ بیٹے وہ ذات موجود ہے، دیکھ لے پھر۔ تو یہ اولاد کی تربیت یہ کون ماں باپ کرے گا؟ جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ بلکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا کرتے تھے زندگی ہے ہی وہ، آپ تو فرمایا کرتے تھے زندگی ہے ہی وہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، زندگی تو ہے ہی وہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے فرمایا کرتے تھے زمین و آسمان کی یہ فضا رائی کے دانوں سے بھر دو، یہ مسجد نہیں، یہ صرف ایک صوبہ نہیں، یہ ایک ملک نہیں، یہ ایک بر اعظم نہیں، 6 بر اعظم، اور صرف خشکی نہیں، تری بھی، پہاڑ اور سمندر اور دریا بھی، اس ساری فضا رائی کے دانوں سے بھر دو اور وہ بلندی آسمانوں کو چھونے لگے، اور ایک پرندہ آئے اور 100 سال کے بعد ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، تو فرمایا کرتے تھے یہ دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ بتائیے، سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ تو وہ ختم ہی نہیں ہونی۔ اب بتائیے نا، کوئی عقل بھی ہوتی ہے، کوئی سمجھ بھی ہوتی ہے کہ تم 60-70 سال کے لیے تو اپنے بچوں کو ایسی تعلیم بھی دے رہے ہو، ایسے وسائل بھی مہیا کر رہے ہو، خون پسینے کی کمائی لگا کر اس کے خوشگوار زندگی بنانے کی فکر بھی کر رہے ہو، تو تم اپنے بچوں کو وہ کیوں نہیں سکھاتے؟ دین کیوں نہیں سکھاتے؟ اخلاقیات کیوں نہیں سکھاتے؟ عقیدہ کیوں نہیں سکھاتے؟ ایسا ماحول کیوں نہیں دیتے بھائی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے؟ وہ زندگی بھی ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، اور پھر اس زندگی کو اپنے بچوں کے فیصلوں میں نظر انداز بھی کرتا ہے، نظر انداز بھی کرتا ہے۔ یہ تو نا انصافی ہے نا، یہ تو زیادتی ہے نا، یہ تو بڑی نا انصافی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ تو خیر خائی تو یہ ہے بھائی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا، اور صرف نماز پڑھنا نہیں، سبحان اللہ، یہ نہیں کہا بیٹے نماز پڑھنا، نا اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام۔ کہیں ہو تم، کہیں ہو تم، تمہاری زندگی میں نماز نظر آئے، سفر میں، حضر میں، اپنوں میں، دوستوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں ہو تم، نماز نہ چھوڑنا۔ یا بنی، کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے بیٹے ہمیشہ نیکی کا سفیر بننا، ہمیشہ نیکی کا دائی بننا، اور برائی کے راستے میں ہمیشہ تم رکاوٹ بن جانا، برائی کو روکنا، برائی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا، نیکی کو پھیلا۔ یہ باپ کہہ رہا ہے، بیٹے سے تربیت کر رہا ہے۔
یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ تعلیم ہے، یہ وہ تربیت ہے جس سے بچے کے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ ہم تو وہ تعلیم دیتے ہیں نا صرف کہ میرے مرنے کے بعد وہ زندگی خوشگوار گزارے۔ یہ وہ تعلیم اور تربیت ہے کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشگوار ہو۔ ہم مسلمان ہیں بھائی، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت سے زندگی نہیں ختم ہوتی، موت سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو جب شروع ہو گئی اور ایسی زندگی نہیں ختم ہونے والی ہے تو وہ زندگی میری اولاد کی اچھی ہو جائے تو میں نے اس کے لیے کیا ماحول بنایا ہے، میں نے اس کے لیے اسے کیا ماحول دیا ہے، میں نے اس کے لیے اسے کیا تعلیم دی ہے، میں نے اس کے لیے اسے کتنی تربیت کی ہے۔ نہ ختم ہونے والی زندگی۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ سبحان اللہ، اگر اس نیکی کے راستے میں کوئی حالات آ جائیں تو ہمت سے کام لینا، صبر سے کام لینا، استقامت سے کام لینا، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اور پھر اخلاقیات سکھائے، اخلاقیات سکھائے، اچھے اخلاق سکھائے، اچھے اخلاق سکھائے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے ایمان کا بڑا حصہ ہے، بڑا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی۔ تو اس عقیدے کو سامنے رکھ کر اپنے پیاروں کے بارے میں فیصلے کیا کریں، اس عقیدے کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کے بھی فیصلے کیا کریں، اپنی زندگی کے فیصلوں کا بھی جائزہ لیں۔ کس کو سامنے رکھ کر ہم صبح گزارتے ہیں اور کس کو سامنے رکھ کر شام کو ہم پریشان ہوتے ہیں؟ کیا چیز ہوتی ہے سامنے؟ یہ زندگی یا وہ زندگی؟ وہ عقل مند آدمی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی کون ہے؟ جو اپنے نفس کو تابع کر لیتا ہے، اللہ کے حکم کے تابع کر لیتا ہے، اس کے تابع نہیں ہوتا، خواہشات کا تابع نہیں ہوتا، ہدایت کے تابع ہوتا ہے۔ اور عقل مندی کی نشانی یہ ہے وعمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد زندگی شروع ہو رہی ہے نا، اس کی زندگی، اس کا عمل اختیار کرتا ہے جو موت کے بعد۔ یہ عقل مند آدمی، اور یہ کہنے والے کون؟ محمد رسول اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے عقل مند۔ یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون عقل مند ہے اور کون دور اندیش ہے، کون دور اندیش ہے اور کس کے فیصلے اچھے ہیں، کون روشن خیال ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے نا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اکثرهم ذکرا للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ۔ جو رہتا تو دنیا میں ہے لیکن تیاری آخرت کے لیے کرتا۔ سبحان اللہ، رہتا تو دنیا میں ہے لیکن اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، عزت دی ہے، خوشحالی دی ہے، صحت دی ہے، زندگی دی ہے، اولاد دی ہے، ہاں، ان نعمتوں سے اپنی آخرت سنوار۔ یہ ہے عقل مند آدمی، یہ ہے سمجھدار دور اندیش، دنیا میں جیتا ہے لیکن آخرت کی تیاری کے لیے جیتا ہے۔ اور سچ بات ہے بھائی، جب میں نے عرض کیا نا آپ کو، ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ جب ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے
کہ موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو آدمی کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے، آدمی کے اندر سے بزدلی ختم ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر کیا بڑھتا ہے؟ شجاعت، بہادری، اور آدمی کے اندر سے بے چینی مٹ جاتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ مرنے کے بعد دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، خوشی ہوتی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جانے لگے تو آس پاس کے لوگ تھوڑے سے غم زدہ ہوئے۔ پوچھا کیوں آپ غمگین ہیں؟ کہا آپ کی جدائی۔ فرما وہوا غدن نلقى محمدا واصحابہ، بڑا مزہ آئے گا، کل اپنے محبوب سے اور اپنے پیارے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ سبحان۔ تو موت سے زندگی شروع ہوتی ہے بھائی، ختم نہیں ہوتی۔ اور یہی عقیدہ مسلمانوں کی طاقت تھا، یہی مسلمانوں کی بڑی قوت ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے سارے غم ختم ہوتے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے۔ آدمی کو دنیا میں بس اوقات چیزیں نہیں ملتی، اولاد نہیں ملتی، بس اوقات صحت نہیں ہوتی، بس اوقات خوشحالی نہیں ہوتی، بس اوقات اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اس عقیدے کی وجہ سے تسلی دیتا ہے، ہمت میں رہتا ہے اس عقیدے کی وجہ سے۔ کیسے بھائی؟ کہ بھائی لانچ میں بیٹھے ہیں، ابھی اپنے گھر چلے جائیں گے، فلائٹ میں ہیں، اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں گے، ریل میں ہیں، اپنی اپنی منزل میں جا پہنچیں گے۔ تو دوران سفر تو ہر چیز نہیں ملا کرتی نا، گھر جا کر سب کچھ مل جائے گا۔ ایمان والا اس عقیدے کی وجہ سے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، سفر میں ہوں، موت آتی ہی اپنے گھر چلا جاؤں گا، وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا۔ جس کو یہ عقیدہ نصیب ہو جائے اور اس عقیدے کی فکر نصیب ہو جائے اور اس عقیدے کی وجہ سے اس زندگی کی فکر نصیب ہو جائے، اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے سارے غموں سے نجات نصیب فرمائے۔ اس عقیدے کو تر و تازہ رکھنے والا اور اس عقیدے پہ صحیح یقین رکھنے والا دنیا میں غم زدہ نہیں رہتا، بلکہ دوسرے لفظوں میں دنیا میں ڈپریشن میں نہیں رہتا، دنیا میں ڈپریس نہیں رہتا، دنیا میں مایوسی بھی نہیں رہتا۔ وہ ہمیشہ حوصلے میں رہتا ہے، ہمت میں رہتا ہے، شکر گزاری میں رہتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے کہ گھر جا کر سب کچھ مل جائے۔ سفر میں ہر چیز تو نہیں ملا کرتی۔ زبردست عقیدہ ہے بھائی، زبردست عقیدہ۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کا زبردست عقیدہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنتی ہے اس سے۔ آتی ہیں ناگواریاں، آتی ہیں آزمائشیں، آتے ہیں ابتلاء، آتے ہیں زندگی میں امتحانات، لیکن یہ عقیدہ آدمی کا غم ختم کر دیتا ہے کہ گھر جا کر ساری خواہش پوری ہو جائے گی، گھر جا کر ہر چاہت پوری ہو جائے گی۔ تو یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ عقیدہ ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے، ہمارے بچوں کے فیصلوں میں، تربیت میں، تعلیم میں یہ عقیدہ نظر آنا چاہیے۔ یہی اولاد کے ساتھ واقعی خیر خواہی ہے نا۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی بھی ایسے ہیں جن کے والد بھی نبی ہیں، اور دادا بھی نبی ہیں، اور چچا بھی نبی ہیں۔ بتائیے کیسے نبی ہیں؟ کیسا پاکیزہ ماحول ہوگا، کیسی ایمان والی زندگی ہوگی،
خود نبی، ابا اما نبی، دادا نبی، چچا نبی. تو بتائیے نبی سے بڑھ کر کوئی دور اندیش ہو سکتا ہے؟ اور نبی سے بڑھ کر کوئی روشن خیال ہو سکتا ہے؟ اور نبی سے بڑھ کر کوئی اپنی اولاد کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. نبی کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا ہے. اب دیکھیے نبی دنیا سے جا رہا ہے، اب نبی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا دنیا میں کیا بنے گا. تو پھر اس موقع پہ تو نصیحت کرنی چاہیے نا کہ کاروبار مل کے کر لینا، جائیداد یوں تقسیم کر لینا، یہ فکر ہونی چاہیے تھی. لیکن نبی تو دور اندیش ہے، اپنے اولاد کا واقعی خیر خواہ ہے. جاتے جاتے بھی کہہ رہے ہیں یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کہیں اللہ کی بندگی کا راستہ تو نہیں چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر. ما تعبدون من بعد، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، آخری سانس ہے، پشت قبر کی مٹی کو لگنے لگی ہے، میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو رہا ہوں. ساری زندگی میری اس فکر میں گزری ہے کہ تم اللہ کی بندگی کے راستے پہ کھڑے رہو. اب میرے جانے کے بعد میرے ایک پریشانی ہے، ایک چیز پریشان کر رہی ہے، کہیں تم یہ راستہ چھوڑ تو نہیں دو گے. حالانکہ وہ اتنا اچھا ماحول ہے جہاں انہوں نے اپنی نبی کی زندگی دیکھی، دادا کی زندگی دیکھی، چچا کی زندگی دیکھی، جہاں اللہ ہی اللہ ہے، لیکن پھر بھی اپنی اولاد کی یہ فکر. ہاں بھائی، جس چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے نا اس کی فکر بھی لگتی ہے، اس کی فکر رہتی ہے، اس کی فکر رہتی ہے. تو ہمیں اپنے پیاروں کے بارے میں یہ فکر نصیب ہو جائے، ہمیں اپنے پیاروں کے بارے میں یہ فکر نصیب ہو جائے. اور یہ ان کا حق بھی ہے، یہ ماں باپ پر ذمہ داری بھی ہے، اس کی کوتاہی پر پکڑ بھی ہے، اس پر کوتاہی پر پکڑ بھی ہے. تو فریضہ ہے، ذمہ داری ہے. تو میرے عزیزو، اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہماری زندگیوں کے فیصلوں میں نظر آئے، اولاد کی تربیت میں نظر آئے، بچیوں کے رشتوں میں نظر آئے. یہ عقیدہ نظر آئے کہ ہاں کہ میرے بچے دنیا سے جائے گا، میری بچی دنیا سے جائے گی، وہ خوشحال رہے، وہ کامیاب رہے، اس کی زندگی اچھی گزرے. تو آج میں اس کی ایسی تربیت، ایسا ماحول اسے مہیا کروں، یہ ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا باپ کا اپنی اولاد کو بہترین تحفہ اس سے اچھی تعلیم دینا، اس کی اچھے اخلاق بنانا، اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ باپ کی طرف سے اولاد کا بہترین تحفہ ہے. لیکن آج ہم نے تعلیم سمجھ لیا کہ بچہ پیسہ کیسے اچھا کما لے، اس کا نام تعلیم رکھ دیا. اخلاق اچھے ہو جائے، ایسا ماحول دینا، ایسی تعلیم دینا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی. اور یہ تربیت اور یہ ماحول بچیوں کو بھی دینا، بچوں کو بھی دینا. گھر کا ماحول ایسا بن جائے نا بھائی. مسلمانوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہوتا تھا جیسے مسجد کا ماحول. جیسے مسجد میں گناہ کرنا مشکل ہے، ایسی مسلمانوں کے گھروں میں اللہ کی نافرمانی کرنا مشکل ہوا. مسلمانوں کا گھر ہے نا، کوئی غیر مسلموں کا تو ہے نہیں. اور مسلمان کو تو اپنے گھر پہ اختیار ہوتا ہے نا، وہاں گناہ کرنا مشکل ہوتا تھا. اتنی برکتیں ہوتی تھی، اتنا سکون ہوتا تھا، اتنی محبتیں ہوتی تھی جیسے مسلمانوں کے ہاں مسجدوں میں ہوتا ہے سکون. ہر ایک دوسرے سے کندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے. لیکن جب سے گھروں میں میرے عزیزو گناہوں کی نحوستیں آئی ہیں، سکون بھی ختم ہو گیا.
محبتیں بھی روٹ گئی، برکتیں بھی ختم ہو گئی۔ کچے گھر ہوا کرتے تھے، تھوڑا سا ساز و سامان ہوتا تھا، گھر کیا ہوتا تھا؟ جنت ہوا کرتے تھے۔ اور آج گھروں میں ہمارے ہاں سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ نیکی کی زندگی نہیں ہے، گناہوں کی زندگی آ گئی۔ سب کچھ ہے، سکون نہیں، دل جڑی ہوئی نہیں ہے، دلوں میں محبتیں نہیں ہیں، دل آپس میں ملی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، گھروں کا ماحول ایسا بنائیں کہ میرے بچوں کے لیے، میری بچیوں کے لیے ایسا پاکیزہ ماحول ہو کہ وہاں ان کے لیے گناہ کرنا مشکل۔ پھر اپنے بچوں کا فیصلہ جب ان کو آگے پڑھانے لگیں، ایسے تعلیمی اداروں میں بھیجیں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، لیکن ایسے ماحولوں میں بھیجیں جہاں ان کا ایمان، دین، اخلاق محفوظ ہو۔ یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ دنیا کی چند سالہ زندگی بنانے کے لیے ایسے ماحول میں ڈال دیا جہاں کھربوں سال کی زندگی خطرے میں آ گئی، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہوتی۔ اور تیسری چیز گھر کے بعد تعلیمی ماحول، اور تیسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ ہمارا بچہ فارغ اوقات اس کے دوست کون ہیں، اس کے اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ کیا دیکھتا ہے اور کیا سنتا ہے۔ گھر کا ماحول، تعلیمی ادارہ اور دوست اور فارغ اوقات اس کے جہاں گزرتے ہیں، اس سے اس بچے کی شخصیت بنتی ہے۔ تخریب بھی یہیں سے آتی ہے، تعمیر بھی انہی راستوں سے آتی ہے۔ تخریب بھی یہیں سے ہوتی ہے، خراب بھی یہیں سے ہوتا ہے، تعمیر بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ گھر کا ماحول، تعلیمی ادارہ کا ماحول، دوست کیسے؟ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخال۔ دیکھ لو بھیا دوست کیسا ہے اس کا، یہ کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کس کو سنتا ہے، کس کو دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کس سے تعلق بنا رکھا ہے۔ جو کچھ دیکھے گا، جو کچھ سنے گا، ویسی اس کی ذہنیت بنے گی، ویسی اس کی سوچ بنے گی۔ تو میرے عزیزو، عقیدہ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد پہ ان تینوں نقشوں میں نظر رہے اور اس کی فکر رہے کہ میرے بچوں کا عقیدہ اور میرے بچوں کی وہ زندگی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی خوشگوار ہو، ایسی تربیت ہو جائے، ایسی تعلیم ہو جائے، ایسی زندگی پہ وہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور اولاد کے جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ تمام حاضرین کی، حاضرات کی، سامعین سامعات کی مولا کریم تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ مولا کریم بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما،
اچانک موتوں سے، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما، صرف اپنے در کا محتاج بنا، اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نصیب فرما، مخلوق سے غنا اور مخلوق سے مستغنی بنا۔ اے اللہ مخلوق کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اعضاء کی سلامتی نصیب فرما، معذوری سے محفوظ فرما، محتاجی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا۔ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہمارے لیے عزت کا باعث بنا۔ اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے گھروں میں 100% دین کا ماحول بنانے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ برائی سے اور بروں سے ہمیشہ محفوظ فرما، حسد سے اور حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، شر سے اور شریروں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ ایمان والی نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما اور نعمتوں پہ دل و جان سے شکر گزاری نصیب فرما، احسان شناسی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، اپنے فضل سے مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا ان کے جو قیدی ہیں ان کے لیے رہائی کی آسانی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کے گھر گھر میں خوشیاں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کی قربانیوں کو اور ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر مسلمانوں میں حمیت اسلامی اور اسلامی غیرت پیدا فرما، اور مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما، اور مسلمانوں میں باہمی اتحاد نصیب فرما۔ ان کی قربانیوں کے بدولت اسلامی اخوت کو اے مولا پھر سے زندہ فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کی مدد اور نصرت فرما، انہیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ایسی مدد فرما کہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوں، مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوں، مسلمانوں کی تکلیف ختم ہو، مسلمانوں کا درد ختم ہو۔ اے اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔